اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز درس آج ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیات مبارکہ سے کریں گے، الحمدللہ رب العالمین سے کریں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں کہ اس آیات کریمہ کی، اس سورت کریمہ جو اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہ کس زمانے میں نازل ہوا، اور یہ سورہ کہاں نازل ہوئی اور کس زمانے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول، زمانہ نزول کیا ہے، اور اس میں جو حمد، الحمدللہ، یہ حمد کا بنیادی معنی اور مطلب کیا ہے۔ اسی طرح رب العالمین، یہ رب کا کیا معنی ہے اور رب العالمین کا کیا معنی ہے، یہ اور حمد کا طریقہ صحیح معنوں میں کیا ہے، کیا یہی طریقہ ہے جو ہم سارے مسلمانوں نے سمجھا، جو علماء کرام نے ہمیں سمجھا، ساری تعریف اللہ کے لیے، یا اس کا طریقہ کچھ قرآن میں اور بتائے گی۔ اچھا، اس میں حکمت اور فائدے کیا ہے؟ اگر اس صورت کو ہم سمجھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے، تو اس میں کیا حکمت، اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو یہ کچھ سوالات کو سامنے رکھ کر ہم آغاز کریں گے۔ نمبر 1، اس کی فضیلت کے لیے تو یہی کافی ہے، دیکھیں نا کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت، معتبر روایات میں ہے سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوا قرآن میں، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی کچھ آیاتیں ضرور اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل سورت جو نازل ہوئی قرآن میں وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ اس کی فضیلت۔ اچھا، ایک اور فضیلت، ہر نماز میں، اس کی ہر رکعت میں اس کو ہم نے پڑھنا ہے، چاہے امام صاحب پڑھے، اگر اکیلے میں ہے تو ہم پڑھے، ہر رکعت ہے نا۔ اتنی بڑی فضیلت، اب آدمی سوچے کہ اتنی بڑی فضیلت اس کو کیوں ملی، کبھی ہم نے سوچا اس پر؟ نماز کی ہر رکعت میں بار بار ایک چیز کو تکرار کیوں کرتے؟ حالانکہ تکرار تو کوئی وہ نہیں ہے نا، بولتے یار بار بار ایک چیز کو آپ کیوں ریپیٹ کر، ایک غیر مسلم سے پوچھے گا یار ہر رکعت میں آپ اس سورت کو کیوں ریپیٹ کرتے، کیوں، کیا فائدہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ ہے نا، وہ ہم نے بتانا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2، نام اور وجہ پر۔ اس کے کئی نام ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا نا کہ سورہ فاتحہ کے کئی نام، کوئی 20 بتاتا ہے، کوئی 30 بتاتا ہے، کوئی 10 بتاتا ہے، لیکن جو مشہور نام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، الفاتحہ۔ کیوں الفاتحہ اس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کی جو حکمتیں ہیں، ان کے جو خزانے ہیں نا، رحمت اور حکمت کے جو خزانے ہیں، ان کو کھولنے والی چابی ہے یہ، یقین جانیے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو غور سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، یہ ان خزانوں کی کیا ہے؟ چابی ہے۔ اور اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، ہے نا، کتاب کو کھولنے والی، یعنی قرآن کو کھولنے والی۔ قرآن میں جو علم ہے، قرآن میں جو حکمت ہے، قرآن میں جو بصیرت ہے، قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان سب کا جو منبع اور ماخذ ہے، اس کی بھی چابی یہ سورہ فاتحہ ہے۔ جب بھی آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے، اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے ام القرآن، ام القرآن، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع، ام القرآن، اصل ہے قرآن۔ پھر وہی بات کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، سورہ فاتحہ تو آپ کو اس کا خلاصہ بتائے گا، ام القرآن۔ اور ایک نام اس کا ہے السبع المثانی، 7 آیاتیں بار بار دوہرائی جانے والی، 7 آیاتیں بار بار دوہرائی جانے، جس طرح نماز میں ہم بار بار، یہ 7 آیاتیں کیا ہے؟ یہ 7 علامات، 7 علامات اور 7 راستے ہیں ایک منزل کی طرف آپ کو لے جانے والی۔ نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی ہم نے سوچا اس میں؟ سب المسانی. اور ایک نام اس کا ہے الشفا. شفا وہ نہیں جو ہم نے سمجھا ہے کہ ہم قرآن کی تعویذیں بناتے، گلے میں ڈالتے، ہاتھوں پر ڈالتے، بسوں پر لٹکاتے ہیں، دکانوں میں لٹکاتے ہیں کہ جو بیماریاں ہیں نا وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے، ہے نا. ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے. یہ نہیں، یہ جو روحانی امراض ہے، یہ تمہارے ذہن میں جو فطور ہے، جو ہمارے قلب میں فطور ہے، اس کو یہ صاف کرنے والی. تیرے ذہن کو شرک سے کیا کرے گا؟ صاف کرے گا. تکبر سے اس کو صاف کرے گا، فسق و فجور سے اس کو صاف کرے گا، دھوکہ دہی سے اس کو صاف کرے گا، جبر و ظلم سے اس کو صاف کرے گا. دوسرے الفاظوں میں اگر میں نہیں کہوں پھر بھی سمجھانے کے لیے، بدماشی جو ذہن میں ہے یہ اس کو صاف کرے گا. جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا اس طرح اس کا ذہن بھی بیمار ہوتا. اس کو نفسیاتی بیماری لگتی ہے، وہ نفسیاتی بیمار ہو جاتا، اس کو تکبر پھر مزہ آتا، عاجزی اس کو پسند نہیں ہوتا، وہ دھوکہ دہی پر فخر کرتا ہے، پھر اس کو بدماشی میں مزہ آتا ہے. پھر قرآن اس کو صاف کرے گا. الشفا. اب اس سورہ کریمہ میں اگر غور کرے تو یہ ایک رکوع پر مشتمل ہے. اس میں 7 آیاتیں ہیں، 25 الفاظ ہے، 123 اس میں حروف ہے. اب آتے ہیں جوابات پر. جس طرح میں نے کہا فضیلت تو آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ وہ قرآن کی پہلی سورت ہے اور ہم اس کو بار بار پڑھتے. زمانے کے بارے میں بھی میں نے کہا کہ یہ مکے میں پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ علق، مدثر، مزمل، اس کی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. اب حمد کی طرف آتی. الحمدللہ. آپ لوگوں نے سب نے سنا ہے نا، الحمد کا معنی سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا. یہی معنی ہم لوگ کرتے ہیں. اور ادھر سے ہم بولتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے. اب اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے تعریف کا محتاج تو نہیں. پھر آپ کیوں تعریف کرتے اللہ کا؟ اللہ بڑا ہے. اگر آج نہیں بھی بولے تو اللہ چھوٹا ہے. اللہ تو بڑا ہے. آپ کہتے ہیں اللہ بہت غفور ہے، تو واقعی وہ غفور ہے. تو آپ اگر نہیں بھی بولیں گے وہ غفور. دیکھیں، آپ ایک اچھے محل کو دیکھتے، آپ اس کی تعریف کرتے، اگر آپ نہیں بھی کریں تو وہ محل قابل تعریف. لیکن آپ اس کی تعریف جو کرتے اس میں ایک مطلب پوشیدہ ہے جس کو آپ اگر جانے تو. ہم جب جہازوں کی تعریفیں کرتے، کتنے اچھے اچھے جہاز ہے، تو اصل میں یہ تعریف کس کی ہے؟ اچھا، جو کمپنی کی تعریف کرتے اس کمپنی کو کسی نے بنایا؟ انسانوں نے بنا. انسانوں میں سے جس انسان نے اس کو بنا تو اس کی اصل میں آپ وہ کر رہے. اچھا، وہ انسان ابھی ہے ہی نہیں، وہ انسان ابھی ہے ہی نہیں، پھر بھی آپ جہازوں کی تعریف کرتے کیوں؟ ایک دفعہ بنیادی معنی کی طرف آئیں گے، پھر اس کا جواب دیں گے. بنیادی معنی، ایک انسان جب کوئی نہایت حسین باکمال ایک نادر شاہکار کو دیکھتا ہے نا، تو اس کے ایک دم اس کے دل میں، دماغ پر، دل اور دماغ پر ہے نا ایک وہ پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں نا، تحسین و ستائش کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. جب آپ برج خلیفہ کو دیکھتے ہیں نا، شاہی قلعہ کو دیکھتے، تاج محل کو دیکھتے، تو ایک دم آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا، کتنا بہترین ہے یہ، کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت. تو اس جذبات کے اظہار کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. لیکن اس میں ایک شرط میں نے رکھا نا، میں نہیں، لغت میں ایسا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اس کی تعریف کیوں کی؟ اس کا مقصد کیا؟ ابھی مقصد کی طرف آئیں گے. اصل میں آپ جب تاج محل کی تعریف آپ کر رہے
تو آپ گویا کہ شاہ جہان کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ شاہ جہان ایک بہت جمال پسند انسان تھے، چاہتے جس نے اس طرح شاہکار اس نے بنا، وہ جمال پسند انسان تھے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتے تھے. کیا پسند کرتے تھے؟ تو گویا کہ آپ اس کی اس بہترین صفت کی کیا کر رہے ہیں؟ ایک اعتراف کر رہے ہیں. جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کائنات میں ایک نظم و نسق کو آپ دیکھتے ہیں اور ایک مطابقت اور موافقت کو دیکھتے ہیں اس کائنات میں، اور اس میں امانگی کو دیکھتے ہیں، اچھے اچھے قوانین بہترین اٹل انمٹ آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا جو کاریگر ہے نا، اس کی کاریگری کا اصل میں آپ اعتراف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آپ اعتراف کر رہے ہیں، آپ اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اے خدایا، کتنی حسین کائنات، کتنی بڑی کائنات، کتنی وسیع کائنات آپ نے پیدا کی، کتنا کمال والی کائنات پیدا کی، کتنے خوبصورت اس میں قوانین ہیں. مجال ہے کہ سورج ایک لمحہ ادھر سے ادھر ہو جائے طلوع اور غروب ہونے میں. اس چاند کو دیکھ، کبھی اس میں ہیر پھیر ہم نہیں دیکھ. اس زمین کو دیکھ، اس زمین کے رنگا رنگی کو دیکھ، یہ لاکھوں قسم کے نباتات، یہ حیوانات، خود انسان. گویا کہ آپ اللہ کی کاریگری، خالقیت، حاکمیت، قدرت، علم کیا کر رہے ہیں؟ اعتراف کر رہے ہیں. آپ تعریف نہیں، اعتراف. تعریف تو بس ٹھیک ہے یہ اچھا گلاس، ختم، بات ہی ختم. اعتراف ایک اور بات. اعتراف آپ سے کچھ چیزیں پھر مانگتے. جب آپ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ چیز میرا ہے نا، تو پھر یہ میرا ہے نا، یہ آپ کا تو نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کتنی اچھی دنیا ہے، کتنی اچھی دنیا ہے، اللہ نے کتنی اچھی دنیا پیدا کی، یہ بھی تعریف ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اچھی بنائی، یہ تو خدا کی کائنات، یہ زمین تو خدا کی ہے، یہ ساری چیزیں خدا کی. تو آپ اعتراف بھی کیا کر رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کا ہے، یہ اللہ نے مجھے دی. تو اب اس چیز کو میں کس طرح استعمال کروں گا؟ جس طرح اللہ چاہے گا نا. اللہ نے مجھے اس زمین میں بہت ساری چیزیں دی، بہت ساری چیزیں تھی، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہر چیز خدا کا. یہ میری ذہانت خدا نے مجھے دی ہے، یہ کمال مجھے خدا نے دی ہے، یہ ساخت پرداخت خدا نے مجھے دی، یہ عقل و شعور خدا نے مجھے دیا کہ میں نے ہر چیز کو مسخر کیا. یہ نباتات یہ میری تسخیر میں ہے، یہ جمادات یہ میری تسخیر میں ہے، یہ معدنیات میری تسخیر میں ہے، جس سے میں نے جہاز بنائے، جس پر میں جہاز چلا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو جب یہ ہر چیز خدا کی ہے، تو ان چیزوں سے میں خدا کے بندوں کو، اگر مجھے خدا کہے کہ ان چیزوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اگر میں پہنچاؤں گا تو میں اعتراف کر رہا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں. چونکہ اللہ نے اتنی چیزیں دی، اب میرا رب کہتا ہے کہ کچھ چیزیں میرے بندوں کو بھی دے دے. میں نے تجھے علم دیا، اس علم کو عام کر دو. اب اگر میں عام نہیں کروں گا تو میں اعتراف نہیں کرتا، میں کہتا ہوں نہیں، علم تو میرا ہے، مجھے اللہ نے روزی دی ہے بے پناہ. اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ روزی میرے بندوں کو بھی دے دو. اگر میں نہیں دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں تو میرا ہے. اگر میں ابھی اس کا شکر بجا لاتا ہوں، یہ حمد ہے. ابھی میں اعتراف کروں کہ یا اللہ ہر چیز یہ تیرا ہے، تو ہر چیز تیرے نام پر قربان، ہر چیز تیرے نام پر قربان. اگر شاہ جہان زندہ ہو اور وہ بولے کہ یہ تاج محل میں نے اپنی بیوی کے لیے، اور بیوی کو بولے کہ میرے بچوں کو بھی ادھر جگہ دے دے، تو نور جہان یا ممتاز محل جو اس کا نام ہے، وہ شاہ جہان کے بیٹوں کو پھر ادھر سے نکالے گا؟ نہیں نکالے گا. تو ایک اعتراف ہے، ہم ایک اعتراف ہے، ایک شکر گزاری ہے. شکر کا سزاوار اللہ کی ذات. ہم اعتراف کرتے کہ ہر چیز خدا کی ہے. اور آپ دیکھیں ویسے بھی وَلَوْ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سارا حمد کس کے لیے؟ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اور ہم خدا کے لیے بولو، آسمان اور زمین میں، آسمان میں زمین میں، اب کس کی تعریف کر رہے ہیں؟
ہم کس کو ہم بڑا بنا رہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو بڑا بناتے، یہ زمین میری ہے، یہ سارا کچھ میرا ہے نا، یہ شعور میرا، یہ طاقت میری، یہ صلاحیتیں میری، ہر چیز میرا، میں جس طرح کروں۔ یار آپ تکبر سے نہیں نکل رہے، اور بار بار پڑھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، رسمی طور پر، رواج کے طور پر۔ یہ سارا کچھ تیرا ہے کہ تم تکبر کر رہے ہو؟ جس گاڑی میں تم بیٹھے ہو اس کا میٹیریل تمہارا ہے، جس توانائی پر تمہاری گاڑی چل رہی ہے وہ تمہارا ہے، جس ذہن نے اس کو بنایا اس ذہن کو تم نے پیدا کیا، جس ماحول میں وہ چل رہے وہ ماحول تم نے فراہم کیا، لیکن تم اس میں تکبر کر رہے ہو، اور اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ، اور اگر تم خود خدا بنے ہوئے، یہ مذاق ہے یار، اپنے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق ہے۔ ایک طرف سے آپ اعتراف کر رہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، میں خدا کا ہوں، میرا وجود خدا کا، اور جب بھی میرا خدا مجھ سے مانے گا اللہ، میں اس کو دوں گا۔ تو ایسے ذہن کے ساتھ الحمدللہ ہم پڑھتے، لیکن ہر چیز اللہ کا حمد وہ پڑھ رہے۔ وہ ہے نا قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیات 44 میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کا حمد اس کی پاکی کے ساتھ کرتا ہے، ہم کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابھی حمد کس طرح ہوتا سن لیں، سورہ 15ویں سورت کی آیت 98 میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کا حمد اس طرح بیان کر کہ تو اللہ کے آگے جھک جا، کیا ہو؟ جھک جا۔ خدا کے لیے بولو، یہ جو بڑی بڑی تسبیح والے، یہ جو شو بازیاں کرتے، جنہوں نے ہاتھوں میں جو ہے نا شو کے لیے تسبیحات لی پھرتے، یہ خدا کے آگے جھکے ہیں، ان کا دل جھکا ہے، ان کا ذہن جھکا ہے۔ یہ بڑے لوگ تو اور جو ہے نا ایک طریقے سے تسبیحات کرتے، کبھی ان کا دل خدا کے حضور میں جھکا ہے۔ ہم مسلمان جو دن رات الحمدللہ الحمدللہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ ہے نا معذرت کے ساتھ، تو ہمارا دل خدا کے حضور میں جھکا ہے، صرف رواجی طور پر، رسمی طور پر۔ کن من الساجدین، تمہارا حمد اس طرح ہو جائے کہ تم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کن من الشاکرین، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ کہ ہر چیز خدا کی ہے، میں تعریف کرتا ہوں تو یہ چیز پھر خدا کا ہے، پھر میرا نہیں ہے نا۔ اب اس میں ایک فائدہ اس کی طرف ہم آئیں گے، اگر ہم الحمدللہ شعور کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی حکمتوں کو جان کر پڑھیں گے، تو اس میں ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ فائدہ یہ ملے گا کہ ہم سب خدا پرست بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ خدا پرست بنیں گے۔ ہم مخلوق پرستی سے بچ جائیں گے، مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جائے گی۔ ہم کس کے مرید بنیں گے؟ پھر ہمارا بڑا کون ہوگا؟ پھر ہم کس کے آگے جھکیں گے؟ پھر کس سے خوف کھائیں گے؟ پھر کس سے محبت کریں گے؟ پھر کس کے پیچھے چلیں گے؟ پھر کس کی رضا کے جو ہے نا ہم عاشق ہوں گے؟ مخلوق پرستی تو ختم ہو جائے گی۔ آپ سب گواہ ہے نا، جس قدر مخلوق پرستی ہمارے مسلمانوں میں ہے نا، کیا وہ غیر مسلموں میں بھی ہے؟ کیا ترقی یافتہ دنیا میں اتنا ہے نا؟ ہر جگہ ایک بت ہم نے کھڑا کیا، بس اسی کی تعریف میں لگے، کوئی اپنی تعریف میں لگا ہے، کوئی اپنے لیڈر کی تعریف میں لگا ہے، کوئی اپنے قوم کی تعریف میں لگا ہے، کوئی اپنے نسل کے تعریف میں لگا ہے، کوئی اپنے فرقے کے تعریف میں لگا ہے۔ کسی نے مذہبی بت بنائے، ہمارے اکابرین، حضرت اقدس ہے نا، ہمارا پیر صاحب۔ احترام ٹھیک ہے، احترام ہم کریں گے، ضرور کریں گے، اپنے بڑوں کا احترام کریں گے، علماء اکرام کا احترام کریں گے، بزرگان دین کا احترام کریں گے، والدین، لیکن ہم اس کو خدا نہیں بنائیں گے۔ تو اس کی پوجا پاٹ ہم نہیں کریں گے۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے؟ جب بھی ہم مخلوق پرستی سے ہٹیں گے، ہم شخص پرستی سے ہٹیں گے، تو انسانوں میں ایک مساوات پیدا ہوئے گا۔
ایک برابری پیدا ہوگی, سارے انسان برابر کے احترام والے ہوئیں گے, چھوٹے بڑے کا فرق ختم ہو جائے گا, پھر غریب امیر دونوں جو ہے ایک صف میں کھڑے ہوئیں گے, یہ اسلام. پھر ایاز اور محمود ایک صف میں کھڑے ہوئیں گے, پھر بلال کو سید بولا جائے گا, پھر اس کو غلام نہیں بولا جائے گا. خدا کے لیے وہ ہمارے معاشرے میں سے ہے, جب ہمارے بڑے آتے اب سارے چھوٹے نہیں بنتے, ہمارا وجود ختم نہیں ہو جاتا, ہمارا وجود مٹ نہیں جاتا. خدا کے لیے وہ ہمارے معاشرے میں احترام کس کے لیے؟ کسی کمزور کے لیے ہے, کسی غریب کے لیے ہے؟ کیوں؟ ہم تو الحمدللہ پڑھنے والے, پھر کیوں احترام نہیں اللہ کے بندوں کو؟ اچھا یہ غریب لوگ جو ہے, یہ کمزور, یہ اپنے آپ کو احترام دیتے کیوں؟ نہیں پڑھا ہے نا سورہ, الحمدللہ تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں پڑھتے. اسی لیے شیطان کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کے ساتھ مت پڑھو, اگر پڑھا تو ایک انقلاب آ جائے گا. یہ جو شیطانی قوتیں ہیں نا, یہ تم کو قرآن پڑھنے نہیں دیں گے. اگر تم نے قرآن پڑھا تو ان کی خدائی ختم ہو جائے گی, ان کا تکبر ختم ہو جائے گا, پھر یہ تمہارے برابر آ جائیں گے, پھر تمہارے دل سے ان کا خوف ختم ہو جائے گا, پھر اس کے آگے تم نہیں جھکیں گے, پھر ایک مساوات آئے گا, پھر سارے انسانوں کو یکساں احترام ملے گی. اس لیے وہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ بڑے لوگ کہتے ہیں قرآن مت سنانے دو ان کو, اگر انہوں نے قرآن سنا سمجھا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, یہ اللہ کی تعریف میں لگیں گے, یہ اللہ کی بڑائی میں لگیں گے, ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی, ہماری خدائی ختم ہو جائے گی, ہے نا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے. اور اللہ نے ایک بات کہی, اس کو آپ غور سے سنیں, سورہ آل عمران کی آیت 188 میں, لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب الیم. اے پیغمبر, اے قرآن کے حامل, اے قرآن کے طالب, مت خیال کرو, مت گمان کرو ان کو جو خوش ہوتے ہیں کہ ان کا حمد بیان ہو جائے, ان کی بڑائی بیان ہو جائے, جبکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کی, لیکن وہ اپنی بڑائی تم سے چاہتے کہ ہماری بڑائی ہو جائے, ہمارا واہ واہ ہو جائے, ہم کو بادشاہ بنایا جائے, ہمارا خاندان سب سے افضل ہے, ہماری قوم سب سے افضل ہے, میرا نسل سب سے افضل ہے, میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں, باقی سارے لوگ میرے غلام ہیں, ہر ایک میرے آگے جھک جائے, ہر ایک مجھ سے ڈرے. وہ یہ چاہتے ہیں. خبردار, ان کے بارے میں خیال نہیں کرنا, یہ اعزاز ان کو نہیں دینا, یہ تکبر کا اعزاز ان کو نہیں دینا. کچھ بھی نہیں کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں. اگلے دن میں نے پڑھا 562 مسلمانوں میں 562 بڑے مسلمان, 500. اچھا 500 بڑے ہیروز. میں نے ان کو دیکھا نا, میں نے کہا ان کو آپ ترقی یافتہ دنیا میں بھیجے نا, یہ سارے ہیرو زیرو بن جائیں گے, یقین کریں. ادھر جو ہم نے ان کو ہیرو بنایا نا, یار کیا کمال ان کا, انہوں نے اسلامی معاشرے کے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا انہوں نے, وہ علم کے حوالے سے, حکمت کے حوالے سے, سائنس کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے, تمام شعبوں میں کیا کیا انہوں نے علم کی دنیا میں, سوائے ایک دو کے. آپ مجھے بتائیں. اچھا ان دو کا بھی نام ان میں نہیں تھا. یہ ہے ہمارے ایک بڑا بادشاہ ہے تو مسلمانوں کا سب سے جو ہے نا باثر شخص ہے, قابل قبول شخص ہے, سب اس کی تعریف میں لگے, سب اس کے آگے جھکے. 500 ستارے عالم اسلام میں چمک رہے لیکن عالم اسلام اندھیرے میں ڈوبا ہوا. 500 ستارے بقول اس اخبار کے, عالم اسلام میں 500 ستارے چمک رہے لیکن عالم اسلام تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کرتے کچھ نہیں ہے لیکن چاہتے ہماری تعریف ہو جائے. حضرت اقدس کیا کیا اس نے, ہمارے اکابرین کیا کیا انہوں نے, ہمارے بڑے کیا کیا انہوں نے, ابھی تک ہمیں انہوں نے غلام بنایا ہوا, ابھی تک جہالت میں ہم ایک ڈنگ کا, سارے اسلام کے بڑوں نے ایک ڈنگ کی یونیورسٹی ہمیں دی, کیا دیا ہمیں جہالت سے نکالا. 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے, ہم اس کو پوری کر سکتے.
تو اللہ نے فرمایا یہ خیال نہیں کرے کہ بس ان کا واہ واہ ہو رہا ہے، سارے مسلمان ان کے پیچھے ہے، سب لائن میں لگے ہوئے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں جائیں گے تم۔ اللہ نے فرمایا تم جو اللہ کے بندوں سے خدائی چاہتے ہو نا، بڑائی چاہتے ہو، میرے بندوں کو عاجز اور چھوٹا بناتے ہو، نہیں جاؤ گے تم۔ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ جب جائیں گے، جب اللہ ان سے پوچھے گا ان کی حیثیت کے بارے میں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا رویہ تھا تمہارا، اور جب ہم سے پوچھا یہ غریبوں سے کہ اس کی کیا حیثیت تھی، تم نے جو ہے نا اتنا اس کو حیثیت دیا تھا، یہ سارا کچھ ہم سے پوچھا جائے گا۔ لیکن ملاحظہ کریں، ایک طرف سے یہ آیات کریمہ شخص پرستی سے نکالتا ہے اور دوسری طرف سے ہم شخصیت پرستی میں مبتلا۔ اب آتے ہیں رب العالمین کی طرف، مختصراً بس 1 منٹ میں ختم ہوگا۔ رب کا بنیادی معنی ہے پرورش کرنے والا، نقطہ آغاز سے نشو و نما کے ذریعے تربیت دے کر اس کو انجام تک پہنچانا، ہے نا، بتدریج، آہستہ آہستہ۔ جس طرح ایک بیج کو رب العالمین کیا بناتا ہے؟ بتدریج درخت بناتا ہے، ایک نطفے کو انسان بناتا ہے، اور اس کائنات کو ایک نقطہ آغاز سے اللہ تعالیٰ نے بتدریج اتنا پھیلایا۔ یہ ہے رب۔ رب کاموں کو بتدریج کرتا، آہستہ آہستہ اس میں ترقی ڈالتا، اس کو نشوونما دیتا ہے اور اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہے، ساری ضرورت۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں رب العالمین کس طرح پرورش کر رہا تھا؟ جو بھی سامان ہمیں ادھر ضرورت تھی وہ سارا ہمارا رب ہمیں دے رہا تھا۔ ایک بیج کو کیسا درخت ہمارا رب بنا ہے نا۔ ادھر ایک چیز آپ کے توجہ کا وہ ہے نا، رب کا معنی ہے بتدریج، آہستہ آہستہ چیزوں کو آگے بڑھانے والا۔ تو چیزیں اچانک اللہ پیدا کرتے ہیں، بتدریج آہستہ آہستہ، ہے نا، یعنی ارتقائی طریقے سے یا ایک دم ارتقائی طریقے سے، اور ہم لوگ ارتقاء کو نہیں مانتے۔ رب العالمین، اچھا ادھر عالمین بولا، پہلے ہمارا خیال تھا کہ بہت چھوٹی دنیا ہے، کیا ہمارا خیال تھا؟ ایک چھوٹی دنیا ہے، بس صرف ہے، یہ پوری دنیا جو ہے یہ زمین کے ارد گرد چکر کاٹتی، پوری دنیا ہمارا غلام، یہ سورج، یہ چاند وغیرہ۔ اب معلوم ہوا عالمین، اتنی بڑی کائنات جس میں اربوں کہکشائیں، اربوں کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے، ہر ستارہ ہمارے سورج سے کئی گنا وہ بڑا، اور ہر ستارے کے اپنے اپنے سیارے، ہر سیارے کے اپنے سیارے، یقین جانے جس میں ہماری نظام شمسی ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور اس زمین میں ہماری حیثیت 8 ارب انسانوں میں میری کیا حیثیت ہوگی، لیکن میں اس زمین میں کھڑے ہو کر ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اتنی بری بات، رب العالمین۔ پھر میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ فلان آدمی اس دنیا میں بارشیں برسا رہا ہے، میری مشکل کشائی فلان انسان کر رہا ہے، میری دستگیری فلان انسان کر رہا ہے، فلان کی دعاؤں سے جو ہے نا میں پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں۔ اگر فلان کی دعائیں نہ ہوتی تو میں برباد ہو جاتا تھا۔ اس پوری کائنات، یہ پوری کائنات کون چلا رہی؟ جس کو تم جانتے بھی نہیں حضرت صاحب، جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو، پوری کائنات وہ سب کا رب ہے۔ تو ملاحظہ کرے ادھر جو ہے نا توجہ بس اللہ کی طرف، یقین جانیے ایک انقلابی آیات، اگر اس کو ہم سمجھ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا، ہم خدا پرست انسان بنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔